ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں تاکہ مجلس مزید بابرکت ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو, سارے راجپوت تو نہیں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میں کل ہی راجپوت ہوں, پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے, سنا جائے, دیکھا جائے. ہر مسلمان پہ, حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحمت برما یا الہی رحمت برما عفو جملہ گناہ ماں ایچنی پیغمبر سردار مولا ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشویم دہر بمسکو گلا انون نام تو گفتن کمال بے ادبیس. محمد کی غلامی ہے سند آباد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد
ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین بہادری، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس، جامعہ قاسمیہ اڈا 12 میل میں ہم سب کا جمع ہونا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کی شان، اللہ کا قرآن، امام الانبیاء کا فرمان، اللہ والوں کی شان سننے سنانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد مدرسے میں جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ ارشاد صاحب میرے بڑی خلیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پرانے دوستوں میں سے ہمارے دوست، ان کی فرمائش پہ آپ حضرات نے محنت کی، سب کی فرمائش پہ، اصرار پہ، وعدے کے مطابق الحمدللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اسی سمجھا یتیم بچہ چلو بیٹھے ہی رہتے ہیں، 2 گھنٹے آپ نے ماشاءاللہ میرا دیدار کر لیا، اب میرا دل کرتا ہے بس میں دعا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، بڑے راضی ہو سارے آ کے دعا کر کے ٹور جاوے گا۔ دعا تو میں کرنی ہے لیکن 2 گھنٹے بیان بھی کرنا ہے، آکھو نا انشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ، علماء تانوں بیان سنا کے جا سکتے، میں بھی اپنی اجریجہ لا کے جاواں نا، تھوڑی تھوڑی سریکی بھی میں نے اتنے بہ گیا آ گئی ہے ماشاءاللہ، اتنے تو اعلام بھی ہوتا ہے، چنگا سٹیج ہے ماشاءاللہ، آکھو نا سبحان اللہ۔ کنجوساں دا سٹیج تے کوئی نہیں نا، آکھو نا سبحان اللہ۔ کنجوسی نہ کرو میرے والی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ آپ دن کسی بندے دے آنا کوئی مہمان آ گیا تو پتر بھی کنجوس تھے، پیو بھی کنجوس، انہیں اپنے پتر نو آکیا پتر جا گوشت لے کے آمی ہے پیسے پھڑا، وہ گیا کہ گوشت آلے کو گیا، گوشت آلے نے کہا تمہیں ایو جی چنگا گوشت نہ دے مجھے پنیر ہوتا ہے، وہ پنیر آلے کو تور گیا، انہیں کہا ایو جی پنیر نہ دے مجھے میں شہد ہوتا ہے، انہیں کہا شہد نہ لے جا، تو شہد آلے نے آکھیا بھی تیرے میں ایو جی چنگا شہد مکھی دے سا جی میں بالکل نہ جی سونا شفاف پانی ہوندہ ہے۔ کنجوس دا پتر بھی کنجوس آکھن لگا پھر میں پانی نہ لے جاؤں، اور سارا پھر تور کے نا پیو کو لایا، ابا آکھن لگا گوشت نہیں لے کے آیا، ابا میں کسائی کل گیا، پنیر آلے کل گیا، شہد آلے کل گیا، پانی آلے کل گیا، آگیا بڑا عجیب آدمی ہے، انہا سفر پورا بازار مارکیٹ سیر کر کے آیا، ساری جتی کھسا کے رکھ دیتی ہے، آکھن لگا با میں پتر بھی تیرے ہی جاندہ جاندہ جتی مہمان دی پاتے گیا، آکھو نا سبحان اللہ۔ تو تانوں جگاڑوں واسطے یہ گل میں کی تاکہ تسی آکھو سبحان اللہ۔ تسی ماشاءاللہ کنجوس نہیں، بڑے چنگے بندے، علماء طلباء بڑے بڑے ناقصہ حضرات ہمیں کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ۔ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ راج صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، تھوڑے سے وقت میں آپ کو بڑی بڑی باتیں سنا گئے، بڑے آدمی تھے نا، بڑی بڑی باتیں سنا گئے۔ مسلمانوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، بلندی، مقام سننے کے لیے آئے ہو۔ ہمیں کیا پتا حضور کی شان کیا ہے؟ ہم تو ملتان کی عہدے کے آئے بیٹھے ہیں نا، ہمیں کیا پتا حضور کی شان کیا ہے؟ اور مسلمانوں، حضور کی شان یہ نہیں، عظمت یہ نہیں کہ یہ دنیا والے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، شجر نہیں بنے، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، اللہ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، ابتداء اعلان ہو گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے آمنہ کے در یتیم کی عظمتوں کو بلند فرما دیا۔ فرمایا کہ وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ کی عظمتوں کو ہر جہان میں بلند فرما دیا. امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہیں، عالم دنیا کے بھی سردار ہیں، عالم برزخ کے بھی سردار ہیں، عالم آخرت کے بھی سردار ہیں. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں. ابھی 18,000 مخلوقات وجود میں نہیں آئی. اللہ رب العزت نے ابتداءً اپنے محبوب کی شان بیان فرما دی، جن کا ثنا خود رب العالمین ہو، جن کا تعریف کرنے والا عرش عظیم والا ہو، مالک کائنات ہو. رب العالمین رحمت للعالمین کی تعریف میں پورا قرآن نازل فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا ابھی زمین نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، آمنہ کا در یتیم سردار ہے، دنیا بن گئی، میرا محبوب سردار ہے، عالم برزخ کا بھی سردار ہے، عالم آخرت کا بھی سردار ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا، شافی معشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے ہر جہان کی سرداری عطا فرمائی ہے. مسلمانوں، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ اڈا 12 میل میں رہنے والوں، کبیر والا میں رہنے والوں، جاؤ ساری دنیا کے یہودیوں کو بتلا دو، مرزائیوں کو بتلا دو، قادیانیوں کو بتلا دو، ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں کو بتلا دو، صحابہ اہل بیت کے دشمنوں کو بتلا دو. رب العالمین کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہے ہیں. فرمایا محبوب علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی. لیکن ہمارے آقا مولا مدینے والی سرکار کا کیا کہنا، آمنہ کے در یتیم کی عظمتوں کا کیا کہنا. فرمایا کہ محبوب اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. وقالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، درختوں کا نبی، ٹہنیوں کا نبی، تنوں کا نبی، شاخوں کا نبی، پہاڑوں کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی. تو سبھی مندے ہو گیا. ہمارے نبی جیسا دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ایسا نبی نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آ سکتا. جاؤ ساری دنیا کے بھنگیوں کو، یہودیوں کو، چوڑوں کو حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو بتلا دو ہمارے نبی جیسا دوسرا نبی ہے ہی. ابو جہل آ گیا، محمد بن عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے آواز لگاتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ زندوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردوں کو زندہ کیا جن میں اللہ نے پہلے روح کو پھونکا تھا، پہلے ان میں روح موجود تھی. اور ابو جہل حاضر ہو گیا، آگے کہنے لگا میں ایسی شے لے کے آیا ہوں جن میں پہلے روح موجود کوئی نہیں، جان نہیں، جو کبھی بولنا جانتے نہیں. اور محمد بن عبداللہ ان میں روح ڈال کے دکھاؤ، یہ بولنے والے بن جائے.
حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی مرضی سے پتھر اٹھا کے لایا، کنکر اٹھا کے لایا، آگے عرض کرنے لگا، ظالم ضد کی بنا پہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا بلکہ کہنے لگا محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، انبیاء کے واقعات بیان کیے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، یہ میری مٹھی ہے بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا ظالم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، امتحان کی بات تو نے کی ہے، میرا اللہ جواب دے گا۔ محمد الرسول اللہ لب کشائی نہیں فرمائیں گے، بولیں گے نہیں، کہوں گا نہیں، وما ينطق عن الهوى، امام الانبیاء کو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو او کنکرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو سامنے پڑھ لو سارے کلمہ ماشاءاللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حدیث کی کتب میں موجود ہے، فضائل اعمال میں دیکھ لو، کھول کے دیکھ لو۔ ہم حدیث والے نہیں، ہم حدیث والے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن والے ہیں، ہم وضو والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے امام الانبیاء عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی، دریاؤں کے نبی، سمندروں کے نبی، چڑیا کے نبی، اونٹ کے نبی، گائے کے نبی، ہرن کے نبی، پہاڑوں کے نبی، پھول کے نبی، پھول کی خوشبو کے نبی، درختوں کے نبی، بری مخلوقات کے نبی، بحری مخلوقات کے نبی، جنات کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، فرشتوں کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ اطہر بھی پاک ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا صدر، وزیر، امیر، کبیر، جاگیردار، یو کے کا صدر، امریکہ کا صدر، پاکستان کا صدر ماشاءاللہ، انڈیا کا صدر بڑی پرفیوم خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر بھی ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن کیا کہنا مدینے والی سرکار کا، امام الانبیاء کی ذات اقدس کا کیا کہنا، آمنہ کے در یتیم کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ رب العالمین نے امام الانبیاء کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا۔ امام الانبیاء کے پسینہ جسم اطہر پہ جب بھی کوئی پسینہ کی بوند مبارک آتی ہے، رب العالمین نے اس پسینہ مبارک میں وہ خوشبو نازل فرمائی، اس خوشبو کا نزول فرمایا۔ ساری دنیا کے عطر جمع کر لو، پرفیوم جمع کر لو، خوشبو جمع کر لو، گلاب آ جائے، چمیلی آ جائے، گل یاسمین آ جائے، ساری دنیا کے معطر جمع ہو جائے، پرفیوم جمع ہو جائے، رب کائنات کی قسم ہے آمنہ کے در یتیم کے پسینے مبارک کی خوشبو کا ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم حضور کی غلامی کو کیا سمجھیں گے، تابعداری کو کیا سمجھیں گے؟ نعرہ سن کے آئے بیٹھے ہو نا کہ غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے۔ میاں موت ہی آپ پہ آنا لیے، فکر کیوں کر دیا؟ موت تو آنا لیے، خان صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، مرنا تو ضرور ہے۔ اور نعرہ لگانا تو اگلے سال پھر کہے گا غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، مرنا تو ہے ہی نہیں، پھر آ گیا پھر نعرہ لگانے کے لیے۔ انج نعرہ لانا چاہیے، میں تو سکھا کے جاؤں، غلامی رسول پہ داڑھی رکھنا بھی قبول ہے۔ آنکھو نا سبحان اللہ، اور صاحب کی سو گئے سارے آنکھوں سبحان اللہ۔
داڑھی والے بھی آنکھو بغیر داڑھی والے بھی آنکھو. اللہ کرے اگلے سال جلسہ ہوئے نا رحمت للعالمین کانفرنس ہوئے, میں دعا کردا میں ولی دا پتر ہے, ولی نہیں میرا بلی خانی صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ ولی تھے. الحمدللہ آج کے دور میں نعت خواہ مولوی پیسے گنتے ہیں, قاری صاحب کا بیان ہوتا تھا لوگ بعد میں گنتے تھے کتنے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اگلے سال جب جلسہ ہونا اڈا 12 میل کبیر والے کے گرد و نواح کے جتنے لوگ بھی آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجا. آمین تو کہہ دو. کئی بندے داڑھی بنوا کے بڑے راضی ہوتے ہیں نا, ویسے اگر غلامی رسول بھی موت بھی قبول ہے. داڑھی بنا کے بیگم نوا دن بیگم میں کیسا لگ رہا ہوں, وہ کہتی ہے آج میری بہن لگتا ہے, تیرا میرا ابو ہی کو گیا. 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے, 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت. اللہ نہ کرے بندہ داڑھی منڈوا کے تازہ ہی مر جائے, لوگ کفن میں کیا دیکھیں گے, چھلا ہوا آلو پڑا ہے کفن میں. ایسا نہ کرو, حضور کے غلام ہیں, مسلمان ہیں, نعرہ لگایا نعرہ سنا لو ہے, نعرہ یہ ہونا چاہیے غلامی رسول پہ داڑھی رکھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول پہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ عیدین نمازوں کا پڑھنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں ماں باپ کی خدمت کرنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں مسجد کی مدرسے کی خدمت کرنا قبول ہے, علماء کا ادب و احترام کرنا قبول ہے, صحابہ اہل بیت کی عظمت قبول کرنا قبول ہے. غلامی رسول میں صحابہ اہل بیت کی غلامی کرنا بھی قبول ہے, احترام کرنا بھی قبول ہے. مسلمانوں وہ غلامی کر کے دکھاؤ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں کر کے دکھائے. کافروں کی طرف سے قاصد آیا حضور کے دربار میں, مسلمانوں صحابہ وہ ہیں آج ہم سارے کام کرتے ہیں, دنیا کے کام کرتے ہیں, دل کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, نماز اس لیے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, زکوٰۃ اللہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, بڑے بڑے سیرت کے جلسے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. لیکن آؤ امام الانبیاء کی غلامی کرنے والے, تابعداری کرنے والوں کی شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلند مقام دیکھو. رب العالمین کو صحابہ کی جماعت نے حضور کے غلاموں نے اتنا راضی کیا, اتنا راضی کیا, رب کا قرآن آ گیا, اللہ کا فرمان آ گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. علی کمنی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر سے, عمر فاروق سے, عثمان غنی سے, حضرت عمار سے, حضرت یاسر سے, ابو ہریرہ سے, حضرت بلال کو فرمان دیجئے, سارے صحابہ کو فرمان دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو جائے. آج ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے جنت مانگتے ہیں. مسلمان جنت کا سوال کرتا ہے, بہانے تلاش کرتا ہے, ہمیں جنت ملے, ہمیں جنت ملے. حضور نے فرما دیا, صحابہ نے, اہل بیت نے وہ غلامی کی ہے, حضرت عمار نے, حضرت یاسر نے, حضرت بلال نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امام الانبیاء کی غلامی کی ہے, تابعداری کی ہے. جنت اللہ سے مانگتی ہے اور رب کریم حضور کا غلام عمار دے دے, حضور کا صحابی حضرت یاسر دے دے, حضرت بلال دے دے, اور پروردگار عالم صحابہ ہمیں نصیب فرما دے. صحابہ نے امام الانبیاء کے ایک فرمان پر عمل کر کے دکھایا. کافروں کی طرف سے قاصد آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں, آقا مدنی مدینے والی سرکار وضو فرما رہی ہیں, کیا کہنا صحابہ کا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پہ قربان جاؤ. صحابی رسول امام الانبیاء کا وضو فرما رہی ہیں, وضو کرا رہی ہیں, برتن لیے ہوئے موجود ہے. امام الانبیاء کے اعضاء مبارک مائع مستعمل وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. قاصد نے جا کے کافروں کو
بتلایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو نیچا نہیں دکھا سکتے، شکست نہیں دکھا سکتے۔ وہ کہنے لگے ان کے پاس کون سا ایٹم بم موجود ہے، کون سی قوت موجود ہے، کون سی طاقت موجود ہے؟ اس نے جا کے خبر دے دی، قاصد نے جا کے بتا دیا جو حضور کے غلام صحابہ کی جماعت امام الانبیاء کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ امام الانبیاء کے فرمان کے خلاف کیسے کریں گے؟ تو میں نے تھوڑے وقت میں